عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الله تبارك وتعالى ونفخ بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. آپ نے دنیا میں آ کر توحید، رسالت اور آخرت، تین چیزوں کو امت کو سمجھایا. اللہ کی وحدانیت، اللہ سے ہونے کا یقین، اپنی رسالت کی تصدیق، جو میں دین لے کر آیا اس پر زندگی گزار، اور آخرت اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اس پر یقین کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جان والی جتنی مخلوق ہے، سب ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جتنی بے جان چیزیں ہیں جاندار بن جائے گی، اور میدان حشر میں سب کو جمع کیا جائے گا. میدان حشر جس کے اندر اول سے لے کر آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امت تک ہر ایک وہاں جمع ہوں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا. وہاں سائے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ کوئی مکان ہوگا، نہ دیوار ہوگی، نہ درخت ہوگا، نہ کوئی ایسے اعتبار سے سائے کی کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے اللہ کے عرش کے. اللہ کے عرش کا سایہ اس وقت وہاں پر ہوگا. لا ظل الا ظل العرش. آخرت میں اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ رب العزت آخرت میں عرش کا سایہ نصیب فرما دے. عرش کا سایہ مل جانا گویا وہاں مغفرت کی علامت ہے، معافی کی علامت ہے، اللہ کی رضامندی کی علامت ہوگی. اور خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جس کو اللہ رب العزت کا عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. لیکن عرش کا سایہ حاصل کیسے کریں؟ اس کے لیے آخرت میں اعمال کرنا نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا عرش کا سایہ حاصل کرنے کی جگہ دنیا کے اعمال ہے. ریزرویشن یہاں سے ہوگا، بک ریزرو یہاں سے ہوگی. اگر جگہ حاصل کرنی ہے، سیٹ لینی ہے تو دنیا میں رہ کر وہ اعمال کرنے پڑیں گے، جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ان اعمال کی برکت سے اللہ رب العزت عرش کا سایہ اللہ عطا فرمائیں گے، اور عرش کے سائے میں سکون والی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں خوش نصیب ہوں گے، ان کے لیے کرسیاں بٹھائی جائے گی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، تو کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا المتحابون فی اللہ، جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے، ان کو اللہ رب العزت مقام اللہ عطا فرمائیں گے. حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سات انسان ایسے ہیں، سات انسان ایسے ہیں جس کو اللہ رب العزت آخرت میں عرش کا سایہ اللہ عطا فرمائیں گے. سب سے پہلا اس میں بڑا فرمایا الامام العادل، انصاف کرنے والا امیر، انصاف کرنے والا حکمراں، انصاف کرنے والا بادشاہ، جس کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی ہوگی
وہ اپنی رعایا پر انصاف کا معاملہ کرتا ہوگا، اس کو اللہ رب العزت آخرت میں عرش کا سایہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے صرف وہی حکمراں مراد نہیں ہے، بلکہ ہر حاکم مراد ہے جس کے ماتحت لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے بڑا بادشاہ ہو یا پھر چاہے گھر کا بڑا حاکم ہو، سماج کا بڑا حاکم ہو، اس کے لیے بھی فرمایا گیا کہ وہ دنیا میں رہ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ، اگر فیکٹری کا مالک ہے تو اپنے نوکروں کے ساتھ، دکان کا مالک ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، ان کی نفس کی رعایت کرے، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے۔ اگر آدمی اس طرح کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ رب العزت آخرت میں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نوکر اور کام کرنے والے کو ڈانٹ رہے تھے، اور اتنا زبردست ڈانٹ رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ آواز دی، ان تک آواز نہیں پہنچی، دوسری مرتبہ آواز دی، آواز پہنچی، آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کے ادب میں اور صحابہ کے دلوں میں ادب تھی، آپ نے فرمایا آپ ان کو جس طرح ڈانٹتے ہیں مارتے ہیں، اللہ اس سے زیادہ قادر ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ سزا دے۔ صحابی تھے، تربیت یافتہ تھے، فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو مسعود اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تم کو جھلسا دیتی، یعنی تم نے جو سختی کا معاملہ فرمایا تھا اس سختی کی وجہ سے، تمہاری ڈانٹ کی وجہ سے، تمہارے سخت رویے کی وجہ سے اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے، اس پر احسان کا معاملہ نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ جہنم کی آگ تم کو جلا دیتی۔ صحابی رسول ہے، تو دوستو بتلانے کا مقصد ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ان کی رعایت کرنا۔ بعض مرتبہ کسی پر احسان کر لیتے ہیں، احسان کی وجہ سے انسان بول نہیں سکتا، کسی غریب پر کوئی احسان ہو گیا، اس پر زبردستی ہو کے بول نہیں سکتا، لیکن کیا ہوتا ہے وہ اپنے دل میں روتا ہوتا ہے، دل میں بد دعائیں دیتا ہوتا ہے، یہ اس کی بد دعائیں، اس کا رونا کیا ہے، ہماری کیا ہے، فقر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس نے فرمایا ہر بڑا جس کے ماتحت میں لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے ماتحتی میں کام کرنے والوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ فرماوے، ان کی مزاج کی رعایت کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں بتاؤ بہترین حکمران کون ہے اور بدترین حکمران کون ہے؟ صحابہ نے کہا نبی اللہ صاحب بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا بہترین حکمراں وہ ہے جو اس سے راضی ہو، وہ اس سے راضی ہو، وہ ان کے لیے دعا کرے، تم ان کے لیے دعا کرو۔ بہترین حکمراں، بہترین سیٹھ، بہترین مالک کون ہے؟ اس کا ماتحت، اس کی دکان کا نوکر اس کے لیے دعائیں کرے، اس سے خوش ہو۔ بدترین حکمران کون ہے؟ جو اس کی ماتحتی میں رہ کر اس کی ناپسند ہو، اس کو ناپسند ہو، اس سے ناراض ہو، اور اس کے لیے بد دعائیں دیتا رہے، اور فرمایا اس کے لیے دعائیں نہ کرتا ہو، یہ بدترین حاکم اور بدترین کا حکمران ہے۔ تو اگر عرش کا سایہ حاصل کرنا ہے تو فرمایا سب سے پہلے کون؟ الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، کسی بھی اعتبار سے ہو، مدرسے کا بڑا ہے، اسکول کا بڑا ہے، کسی اعتبار سے بڑا ہے، گاؤں کا بڑا ہے، گھر کا بڑا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنے پر، انصاف کا معاملہ کرنے پر فرمایا گیا اس کو اللہ رب العزت آخرت میں عرش کا سایہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرے نے فرمایا الشاب نشأ فی عبادت اللہ، خوش نصیب وہ نوجوان جو اپنی جوانی عبادت بھی گزار دے، اللہ کی اطاعت بھی گزار دے، اچھی زندگی بھی گزار دے، اس نوجوان کو بھی اللہ رب العزت آخرت میں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ نوجوانی والی زندگی ہے، خواہش والی زندگی ہے، نفسانیت والی زندگی ہے، لیکن وہ اپنی نفس پر کنٹرول کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر، نبی کا غلام بنا کر، لوگوں کا خادم بنا کر زندگی گزارے گا، اچھی زندگی گزارے گا، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، احکامات کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ،
زندگی گزارے گا اس نوجوان کو بھی اللہ رب العزت عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پریشان ہوں گے، ہر ایک اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی اپنے سر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پیٹ تک، کوئی پاؤں تک، ہر ایک اپنے اعمال کے بقدر پسینے ڈوبا ہوا ہوگا، ہر ایک یہ چاہے گا حساب اللہ کب شروع فرما دے، نفسی نفسی کا عالم ایسا ہوگا، ہر ایک کی تمنا ہوگی اللہ حساب شروع کر دے، چاہے جہنم کا فیصلہ ہو جائے لیکن اس مصیبت سے نکل جائے۔ اس وقت اللہ رب العزت اس نوجوان کو، آج تو اس بزرگوں نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے، موبائل کے پیچھے برباد ہو رہی ہے، رات کو بہت دیر سے سوتے ہیں، صبح میں بہت دیر سے اٹھتے ہیں، اور فرمایا گیا ان کے دلوں کے اندر سے کیا ہے، سارے اعمال کی محبت نکل چکی ہیں۔ قرآن کی تلاوت کیا چیز ہے، اللہ کا ذکر کیا چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے، نماز صلاۃ کیا چیز ہے، ساری چیزیں اس مصیبت اور فتنے کی وجہ سے نکل چکی ہیں۔ نوجوان اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا کے زندگی گزارے گا، فرمایا گیا اللہ رب العزت اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تیسرے نمبر پر رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ مرد، وہ انسان جس کا دل ہمیشہ مسجد کی طرف لٹکتا رہے، گویا فرمایا گیا مسجد سے نکلتے وقت اپنا دل مسجد میں رکھ کر چلا جاوے، ہر وقت اس کا دل مسجد میں رہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کا انتظار میں دل اس کا متوجہ رہے، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کے انتظار میں اس کا دل متوجہ رہے۔ فرمایا گیا مساجد مسلمانوں کے لیے ایسی ہے جیسے مچھی کے لیے پانی ہے، بغیر پانی کے مچھی تڑپ تڑپ مر جاتی ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے یہاں جہاں مسجد نہیں ہے، مسجد والا ماحول نہیں ہے، وہاں ان کا ایمان کا بچانا، اسلام کا بچانا مشکل ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ماحول میں رکھا ہے، ایسی دینی ماحول میں رکھا ہے، دینی محنت کے ماحول میں رکھا ہے، جہاں ایمان والا اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں اعمال پیدا کر سکتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مساجد کے بنانے کا اہتمام فرمایا، اب ہجرت فرما کے تشریف لے گئے، قباء پہنچے، مسجد قباء کا اہتمام کیا گیا، اس کو بنایا گیا، بنیاد ڈالی گئی، تھوڑے آگے سفر کیا، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز ادا کی، وہاں مسجد جمعہ بنائی گئی، تھوڑے آگے گئے، مدینہ منورہ پہنچے ہیں، وہاں مسجد نبوی کا اہتمام کیا گیا، بنفس نفیس اس کے بنانے کی تعمیر کے لیے اپنے آپ نے خود ساتھ دیا ہے۔ تو مسجد بہت بڑی چیز ہے، فرمایا گیا مسلمان وہ ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد کی طرف کیا ہے، متوجہ ہے۔ آج دوستو الٹا ہو گیا ہے، مسجد میں آنے کے باوجود ہمارا دل بازاروں پر متوجہ ہوتا ہے، مسجد میں آئے تھوڑی دیر کے لیے آئے لیکن ذہن کہاں ہے، دل ہمارا کہاں ہے، بازاروں میں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، بازار میں بیٹھے بیٹھے ہمارا دل کہاں ہو، مسجد کی طرف ہو، نماز کا وقت ہو جاوے، آدمی تھوڑی دیر مسجد میں آ کر بیٹھ جاوے، ذکر تلاوت ہو، اللہ کا گھر ہے، جس کے گھر سے محبت ہوتی ہے وہ علامت ہے، گھر والوں کی محبت کی علامت ہے، گھر کی محبت کی نشانی گھر والے کی محبت کی علامت ہے، مسجد کی محبت کی علامت گویا اللہ سے محبت ہے، مسجد سے محبت، اس لیے فرمایا گیا مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے بڑی بڑی نعمتیں ملے گی، مسجدیں گواہی دیتی ہیں، اس لیے فرمایا گیا تیسرا وہ شخص، خوش نصیب وہ شخص جس کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں لٹکا رہے۔ چوتھا وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العزت آخرت میں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، وہ دو شخص ہیں جو اللہ کی محبت میں ملاقات کرتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں جدا ہوتے ہیں۔ ہماری آپس کی محبت کسی تجارت کی وجہ سے نہ ہو، کسی غرض کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ ہماری آپس کی محبت صرف اللہ کے لیے ہو۔ جب یہ ایک دل کے اندر ایک بات پیدا ہو جائے گی تو مسلمان غریب سے محبت کرے گا، اس کے ہمدردی کا معاملہ پیدا ہوگا، اس کی محبت اور اس کا سلام، اس کا ملنا جلنا کسی پیسے کی غرض کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے لیے ہوگا کہ اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا اللہ کا بندہ ہے، میرے دل اس کی محبت ہو، عظمت ہو۔ تو آپس میں ملنا اور آپس کی ملاقاتیں، آپس کا جدا ہونا کس کی وجہ سے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ جب اللہ کے لیے ہوگا دل کے اندر سے عداوتیں ختم ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائے گی، حسد ختم ہو جائے گی، اور مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھے گا۔
دولت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے یا کسی مال کی وجہ سے کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں جو محبت ہے اسلام کی وجہ سے ہے، ایمان کی وجہ سے ہے۔ تو انسان کتنا آسان ہے عرش کا سایہ حاصل کرنے کے لیے، کتنا آسان ہے آپس میں محبت صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ رشتہ داری بھی بازو میں، سب چیز سائڈ میں، لیکن محبت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے ملنا ہو، تو اللہ کے لیے کیا الگ ہونا ہو۔ تو پانچواں وہ شخص جس کو اللہ رب العزت آخرت میں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، وہ نوجوان جس کو خوبصورت دامن سبین منصب والی عورت گناہ کی طرف متوجہ کرے اور وہ نوجوان کہہ دے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں تیرے ساتھ گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ عورت، کوئی مرد اس کو گناہ کی طرف متوجہ کرے، خوبصورت بھی ہو، منصب والا بھی ہو، اور پھر کہہ دے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں تیرے ساتھ گناہ کا کام نہیں کر سکتی، اس مرد عورت اور اس مرد جوان کو اللہ رب العزت آخرت میں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے دو صفتیں بیان فرمائی، ذا منصبین، منصب والی ہو، منصب والا ہو، عزت والی عورت ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے عزت والی نہیں ہوتی، بنگن کی لڑکی سے آدمی زنا کرنے سے شرم محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے لڑکا سامنے ایسا لیکن فرمایا خوبصورت بھی ہے، منصب والی بھی ہے، اور پھر کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے خوف سے میں میرے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کے اندر فرمایا، سورہ یوسف نازل فرمائی اور اس کو احسن القصص کہا، بہترین قصہ۔ قرآن کی قصے کی کتاب نہیں ہے، لیکن بعض قصے ایسے ہیں جس سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس میں سے ایک قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے، اس میں بھی ایک مین جو چیز ہے یوسف علیہ السلام کا اپنے آپ کو زلیخا کے گناہ سے بچانا۔ عزیز مصر کی جو بیوی تھی، جو یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی تھی، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو خوبصورتی عطا فرمائی تھی، فرمایا دنیا کی ساری خوبصورتی کا آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے جمال عطا فرمایا تھا۔ یوسف علیہ السلام حسین تھے، ہمارے نبی جمیل تھے، اللہ کو جمال زیادہ پسند ہے۔ یوسف علیہ السلام خوبصورت نوجوان، کمرہ بند ہے اور زلیخا متوجہ کر رہی ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ قول معاذ اللہ، قول معاذ اللہ، میں گناہ نہیں کر سکتا، میں گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے، آپ نے فرمایا ہے جب یہ زلیخا نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا، اس کے روم میں ایک بت رکھا ہوا تھا، اس نے اس بت کے اوپر چادر ڈال دی۔ یوسف نے کہا کہ تو کیا کر رہی ہے؟ کہ میں مناسب نہیں سمجھتی ہوں کہ بت کے سامنے گناہ کا کام کروں۔ حضرت یوسف نے فرمایا میرا خدا تو ہر جگہ حاضر ہے، میرا خدا تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، میں کیسے گناہ کا کام کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر یوسف علیہ السلام آگے نکلے ہیں، دروازے بند تھے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ گناہوں سے بچایا ہے۔ دوست بزرگوں، جب کوئی مسلمان مرد یا عورت اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرتا ہے، تدبیریں سوچتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں، راستے ہموار فرما دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کیا ہے، نکل گئے، گناہ سے اللہ نے بچا دیا۔ زلیخا نے کہا گناہ سے تو بچ گیا، لیکن میں اس کو جیل میں داخل کر کے رکھوں گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ میں اس گناہ سے زیادہ اپنے آپ کو جیل میں ڈالنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یعنی مسلمان مرد یا عورت، نوجوان دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت حاصل کر لے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کیا ہے اس کا اہتمام کرے۔ ایک نوجوان تھا، اس کی عادت تھی کہ ہمیشہ کیا ہے کوئی بھی کام ہوتا لکھ لیتا، گناہ کے کام سے اس کی پوری نوٹ بھری ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ بازار میں گیا، جا کر دیکھا ایک عورت ہے، پریشان حال ہے، پوچھا کیا ہے؟ کہ پیسے کی ضرورت ہے۔ اس نوجوان نے کہا مجھے ضرورت پورا کرنے دے، میں تجھے پیسے دوں گا۔ اور تیار ہو گئی، یہ نوجوان اس کے ساتھ گناہ کا کام کرنے کا ارادہ کیا اور رونے لگی۔ اس نوجوان نے کہا کیا بات ہے، راضی خوشی کا معاملہ ہے؟ اس عورت نے کہا میں ایسی عورت نہیں جو تو سمجھتا ہے، میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان چھوٹے بچوں کی بھوک کی وجہ سے میں اس کو لیے تیار ہوئی ہوں۔ آج دنیا کے اندر دوست بزرگوں مجبوری کا فائدہ بہت اٹھایا جا رہا ہے، مجبوری کا فائدہ۔
دنیا کے انسان سے مجموعے کا فائدہ اٹھاؤ گے، اس کا پیدا کرنے والا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری مجموعے کا فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے سزا ہے، اور اللہ کی پکڑ مختلف اعتبار سے ہوتی ہے۔ اللہ روزی کم نہیں کریں گے، دکان کا کاروبار کم نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تلاوت کی لذت ختم فرما دیں گے، مسجد کا شوق اللہ ختم فرما دیں گے۔ سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ انسان کے دل سے اللہ کی محبت نکل جاوے، اللہ کی محبت نکل جاوے۔ تو اس عورت نے کہا میں ایسی عورت نہیں ہوں۔ اس نوجوان نے پیسے بھی دے دیے، گناہ کا کام بھی نہیں کیا۔ ماں کو جا کر کہا کہ امی جان آج مجھ سے اچھا کام ہوا۔ ماں نے کہا کیا ہوا؟ ایسا ایسا کہ تیری کاپی میں لکھتے جلی، گناہ کے کام تو لکھے ہیں، نیکی کام بھی لکھ لے۔ تو اس نے نیکی کام اس میں لکھ دیا کہ آج فنا فنا ایسا گناہ کے کام سے مجھے اللہ نے بچایا۔ رات کو سویا، صبح میں اٹھا تو دیکھا کہ پوری نوٹ خالی ہے اور لکھا ہوا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تیری پوری نوٹ کیا گناہوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن تو نے ایک نیک عمل کیا، اس تیرے نیک عمل کی برکت سے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ دوست بزرگوں، ہم معمولی نہ سمجھے نیک اعمال کو، نبی کی سنت کو معمولی نہ سمجھے، نبی کے طریقے کو معمولی نہ سمجھے، اللہ کے ذکر کو معمولی نہ سمجھے۔ یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑ، تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑ، تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی کا اجر باقی رہ جائے گا۔ خواہشات کی وجہ سے گناہ مت کر، خواہشات کی وجہ سے گناہ مت کر، خواہشات ختم ہو جائے گی، گناہ کا وبال باقی رہ جائے گا۔ اس لیے دوست بزرگوں، آخرت میں اللہ کا عرش حاصل کرنے کے لیے، عرش کا سایہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیا گناہوں سے بچانا فرمایا۔ آگے فرمایا گیا ایسا انسان، اس کو بھی اللہ کا عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جو اللہ کا ذکر کرتا ہوگا اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا۔ رجلاً ذکر اللہ خالیا، ایسا انسان تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے احسانات کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور ذکر کرتے کرتے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ اتنا آسان عمل ہے۔ اللہ کے عرش کے سائے کو حاصل کرنے کے لیے حدیث پاک میں ہے، اللہ کے عرش کے سائے کو حاصل کرنے کے لیے فرمایا ذکر کرتے کرتے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاوے، فرمایا اس کو بھی اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور آخر میں فرمایا وہ انسان صدقہ اس حالت میں کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ نفلی صدقہ اس طرح آدمی کرے، اخلاص کے ساتھ، للہ کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو۔ فرض صدقہ، واجب صدقہ تو ایک بار آدمی لوگوں کو دکھلائے، لوگوں کو بتانے کے لیے کرے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، لیکن نفلی صدقہ وہ ہے جو آدمی اس طرح دے کہ دانے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی اتنا اخلاص۔ یہ اعمال ہے، ہم روزانہ صدقے نکالتے ہیں، کتنا آسان ہے۔ عرش کا سایہ حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنے آپ گناہوں سے بچاوے، آنکھوں کی حفاظت ہو، اور کیا اسی طریقے دوسرے اعمال ہیں، ان اعمال کا آدمی اہتمام کرے گا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان اعمال کی برکت سے اتنا بڑا آخرت میں عرش کا سایہ، جس کے بغیر کوئی سایہ نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ اس نوجوان کو، اللہ اسی طرح اس مسلمان کو ان نیک اعمال کی برکت سے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے اعتبار سے اللہ ہمارے سارے مسائل کو آسان فرماوے، ہم سب کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا عملت لحلمي عملت كثيرا وها